بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے متعلق پوچھا گیا یہ کیا چیز ہے، آیا یہ تنگ بھی کرتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر حلول بھی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں آوازیں آتی ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں پتھر پھینکے جاتے ہیں، جب پوچھنے پر پتہ چلتا ہے جنات ہے۔ لیکن جہاں پر جنات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسی طرح جنات کے منکرین بھی بہت ہیں، اور جنات کے منکرین محض اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات نظر نہیں آتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے انکار کرنے کی کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں جنات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا، مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو جنات کی وجود کے لیے قرآن کریم کے مختلف جگہوں میں جنات کا ذکر ہے، اور جنات کی پیدائش آگ سے ہے، اور جنات کی پیدائش انسان سے ہزاروں سال قبل ہوئی ہے۔ لیکن جنات کے اندر کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا۔ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے 1,24,000 کم و بیش تمام کے تمام انسانوں میں آئے۔ اور انسانوں میں کیوں؟ کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، اور اپنا خلیفہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کہا۔ تو جہاں پر جنات کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ ہے، ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ جو پورا کا پورا جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ وہ جو پورا کا پورا جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ وہ جو کچھ جنت میں جائے گا اور کچھ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ تو پہلا گروہ یہ فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام فرشتے وہ جنتی ہیں، اور دوسرا جہنم میں تمام ہو جائے گا وہ شیاطین کے بارے میں ہے، اور تیسرا تو یہ جنات اور انسان کا ہے کہ اس میں سے جو اچھے اعمال والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یعنی جن ہو یا انس ہو، اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک کے لیے درجات ہیں، اور جنات جنت میں داخل ہوں گے، وہاں کھائیں گے پیئیں گے بھی، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انسانوں کے لیے انسان حوریں ہوں گی، اور جناتوں کے لیے جنات حوریں ہوں گی۔ مختلف جگہوں میں قرآن کریم میں جنات کے وجود پر آیاتیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ الشُّرَكَاءَ الْجِنَّ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ نَارِ السُّمُومِ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ۔ اور اسی طرح قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، اور قرآن کریم میں تو سورہ جن کے نام سے پوری سورت بھی نازل ہے۔ تو اس پر جنات کا اگر میں تذکرہ کروں، اس پر بیس کروں تو اس پر مختلف بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو کچھ آیاتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔